This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی آج ہم مکس نیوز کے چینل پر گفتگو کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے، اور آج کے اس متبرک موقع کے حوالے سے جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ محسن اسلام، محسن ملت اسلامیہ، محسن رسالت، کائنات میں وفائے رسول کا نقش اول اور عظمتوں کی ابتدا اور انتہا، حرمتوں کا حوالہ، وقار عرب، سید بطحہ، افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات اور آپ کی عظمت، آپ کا وقار اور آپ کی خدمات کے حوالے سے۔ تو یہ اعزاز ہے مجھے کہ میں سفر میں تھا تو مجھے یہ حکم دیا گیا مکس ٹی وی چینل کے حوالے سے کہ آپ آئیں اور سید بطحہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت پر بات کریں۔ بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی توفیق رحمت سے فقیر نے 12,500 صفحات پر عرفان ابو طالب کے ٹائٹل پر کتاب لکھی ہے، جس کا مقدمہ چھپ چکا ہے اور کئی ایڈیشن اس کے بحمد اللہ تعالیٰ کائنات میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور کئی زبانوں کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ بہرحال بقیہ جلدیں انشاءاللہ العزیز جلدی آئیں گی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات وہ عبقری شخصیت ہیں کہ ان کو کسی تشخص کے تسلسل میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ ایک تحریک ہیں، وہ ایک وقار ہیں، وہ ایک حمیت ہیں، اور یہ سارے احساسات اسلام کی عظمت میں ایک قوت بن کر ظاہر ہوئے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے مقام اور مرتبے میں اتنے بلند و بالا ہیں کہ جس سے آگے بلندی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ ہر عظمت کی ابتدا بھی جناب کی حرمت کے حوالے سے ہے، اور ہر عظمت کی انتہا بھی جناب پر آ کر رک جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کے بعد اس کائنات میں پوری انسانیت کے تسلسل میں سب سے عظیم مرتبہ جو ہے سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اپنی شخصیت اور اپنے رویوں میں اگر محسوس کیے جائیں تو آج بھی
ان کی شفقتیں ہمارے لیے قوت اور حمیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ آج بھی امت اگر ان کے طرز عمل پر، طرز فکر پر، طرز محبت پر عمل کرے تو اسلام کے غلبے کی ضمانت ہے یہ۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ ان کی ذات والا صفات کو ترازو کیا گیا اور اموی جارحیت کی زد میں رہے وہ، علم اور دیانت سے خالی لوگوں نے ان کے تقدس کو پامال کرنا شروع کیا اور ذخیرہ علم کے اندر ان کے خلاف روایات بیان کی گئیں اور ساتھ قرآن کریم کی آیات بھی منسلک کی گئیں، اور یہ میری تحقیق کے مطابق قرآن کریم کی واضح تحریف ہے۔ ہم یہود و نصارہ پر تو الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں تعریف کرتے رہے، لیکن اس جرم میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں الا ماشاء اللہ۔ چونکہ تحقیق کا طالب علم ہوں، میں نے 1400 سال پر مشتمل جو تفسیری اثاثہ ہے، جو سیرت نگاروں نے سیر لکھیں یا مورخین نے تاریخیں لکھیں، اس سارے کا میں نے جائزہ لے کر پھر قرآن کریم کی سادہ آیات سے ان کی حرمت کو تلاش کیا، تو میں بھی فرط محبت میں بول اٹھا کہ اس کائنات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات والا صفات سے، عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے، اگر بعد میں ان نفوس قدسیہ کے بعد اگر کوئی مرتبہ عظمت کے اعتبار سے کوئی پیکر محسوس کائنات میں ہے تو سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ ناظرین، میں اس بات کو بڑے حساس انداز میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں، بہت ساری باتوں کا میں نے جواب دے دیا ہے اور آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں میرے ریکارڈ میں، اور کتاب کے اندر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی آپ کے تکفیری ڈرامے میں الزامات لگائے گئے ہیں، کسی ایک روایت اور ایک الزام کے اندر قطعیت کا ثبوت تو کیا ظنیت کا وجود بھی نہیں ہے۔ تو جب الزامات اٹھ گئے اور ہوا منصورہ ہو گئے، اور جب میں نے غور کیا، تجسس کیا، تو ان روایات کے راویوں کے پاس ان روایات سے متعلق مبدأ علمی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ تفصیلات اگر جاننا چاہیں گے تو پھر میری کتاب عرفان ابی طالب علیہ السلام اور قرآن عظیم کا جائزہ لیں۔ بہرحال قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں ان کے رویے کی حرمت کو بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ پہلے شخص ہیں جس نے بنائے وفا رکھی ہے، کیونکہ دین کو، اسلام کو، بانی اسلام کو کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو وفا کا معیار بن کر پہلو رحمت للعالمین میں رہ کر حفاظت کرے، دین کی بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کو اپنے بھی مانتے ہیں اور بیگانے بھی مانتے ہیں۔ کائنات کا کوئی شخص اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت مکمل تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور کائنات میں جتنا تواتر اس حقیقت کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ بداہت عقل پر بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفاؤں کا پہرا ہے۔ بہرحال ہم چند باتیں ان سے متعلق عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ اے حبیب، بلند بخت ہیں وہ لوگ جو تیری وفا میں رہے اور تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے نبھائے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء، پھر حالات نے ان کا گھراؤ کیا اور ان کا صبر حالات پر غالب رہا۔ وَالضَّرَّاء، اور مشکلات کا وہ شکار ہوئے، ان کی عظیمت مشکلات پر غالب رہی۔ وحین الباس، اور خوف اور ہولناکیوں نے انہیں دبوچا تو ان کی جرت اور غیرت اور حمیت عشق نے اس خوف کو بھی پارا پارا کر دیا اور مشکلات کو بھی ریختہ ریختہ کر دیا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، محبوب اپنی وفا کی عظمت میں سچے وہی ہیں جو تیرے ساتھ وابستہ رہے، پیوستہ رہے۔ اولئک الذین صدقوا، ان کی سچائی کی اللہ فرماتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں۔ واولئک هم المتقون، انہی کے من میں تقوی کی روشنی موجود ہے، ان کا تن بھی صاف ہے، ان کا من بھی صاف ہے، ان کے رویوں میں اتنی بلندی ہے کہ آسمان کی بلندی بھی نیچے نظر آتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک سادہ سا اسلوب تھا۔ تو اب ہم عظمت وفاق کے تسلسل میں جس وقت کسی پیکر محسوس کی جستجو کرتے ہیں تو قرآن کریم ایک وفا کا حوالہ دیتا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، حضرت ابراہیم اللہ کے پیارے خلیل ہیں، انہوں نے اللہ سے وفا کی ہے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی تکمیل میں اپنا تن من دھن سب جھونک دیا ہے۔ اب اس وفا کا تسلسل جب ہم پھر جائزہ لیتے ہیں کئی سو سال، ہزاروں سال بعد، تو اس وفا کی عظمت میں جو ٹائٹل کی صورت میں سب سے سامنے زیادہ آتا ہے اور جس کی وفا کا جو دورانیہ ہے وہ 50 سال پر مشتمل ہے، اللہ اکبر، اس ٹائٹل میں جو شناخت کے طور پر شخصیت سامنے آتی ہے وہ سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جتنی روایات کے اندر ان کی ذات والا صفات کے تقدس کو پامال کرنے کی ناکام جسارت کی گئی ہے، ان کا وہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ یہ میں نے اپنی کتاب کے ٹائٹل پر لکھا ہے، اور بحمداللہ تعالیٰ آج تک اس کتاب کے کسی ایک حرف کا جواب کسی کی طرف سے نہیں آیا، اور نہ ہی 164 گھنٹہ کی جو میری تقریر ہے، گفتگو، اس کا جواب آیا ہے۔ تاہم اس میں بڑائی والی بات نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ان پاکوں کی برکت ہے جو مجھے یہ توفیق ملی ہے۔ سردس اتنا ہے کہ ان کی شخصیت کا اگر ہم جائزہ اپنے مذہبی اعتبار سے لیں تو وہ ہر بلندی سے بلند نظر آتے ہیں۔ ہمارے صوفیاء کے ماحول کے اندر حضرت امام جلال الدین سید امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر پڑھا جاتا تھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال اطاعت بیریا، کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ جب یہ ذوق چلا آیا اور اس کو تسلیم کیا گیا اہل عرفان کے ماحول کے اندر، اور آج بھی اہل سنت اس حقیقت کو مانتے ہیں، تو میں یہیں سے اس عظمت کا کھوج لگاتا ہوں کہ کوئی شخص کسی ولی کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھ جائے تو اس لمحہ بیٹھنے کا تقدس اتنا بڑھ جاتا ہے، اس کا برم اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے وہ لمحہ فضیلت مآب ہے۔ سلام ہو اس ذات کو جس نے ایک لمحہ نہیں، 2 لمحے نہیں، کسی ولی کی صحبت میں نہیں، جس نے 50 سال کا ہر سانس جو ہے وہ صحبت نبوت میں گزار دیا ہے۔ اور میں سادہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سادہ لوگوں تک بات جو ہے آسانی سے پہنچ جائے، ورنہ بحمداللہ تعالیٰ میرے پاس تو ہزاروں دلائل ہیں، ہزاروں آیات ہیں اس تقدس کو بیان کرنے کے لیے، اور کئی قواعد ہیں بحمداللہ تعالیٰ۔ تو میں یہاں سے بات اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر ولی کی صحبت میں رہے تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، اور یہاں 50 سال کی صحبتوں کا ریکارڈ کائنات میں کسی صحابی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی تابعی کے پاس، کسی صحابی تابعی کے پاس بھی نہیں ہے، کائنات کے کسی فرد کے پاس یہ ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ یہ فرد واحد ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام جن کے دامن میں یہ ریکارڈ ملتا ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے جس سے اوپر کسی فضیلت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کی فضیلتوں کے بعد۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے، میں ایک اور جائزہ پیش کرتا ہوں، جس نے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ایک محبت بری نظر سے دیکھا، اسے اہل علم صحابی کہتے ہیں، اور صحابی کے مرتبے کا جب ترازو کیا جاتا ہے تو تمام کائنات کی ولایتیں مل جائیں تو ان کی ولایتوں کا وہ مرتبہ ان کے اصحابہ کرام کے ذرہ خاک تک نہیں پہنچتا جو ان کے پاؤں میں لگنے والی جوتی جو ہے، اس کے جوتی کے تلیوں پر، تلموں پر جو لگتا ہے ذرہ، یہ ہمارے ہاں
ایک معروف بات ہے، سادہ بات ہے، صحابی کا مقام بہت بڑا ہے، جو ایک لمحہ محبت کی نظر سے ایک نظر دیکھے اس کو یہ شرف ملتا ہے، اور جس نے 50 سال تک نظروں سے چہرہ محمد کو ہٹایا ہی نہیں ہے اور نظروں کو چہرہ مصطفیٰ سے ہٹایا ہی نہیں ہے، تو اب اس کے لمحات حیات کا ہم ترازو کریں اور اس کی عظمتوں کے وقار کا ہم ترازو کریں تو کائنات چھوٹی ہے، ان کا یہ مقام کائنات سے بھی بڑا ہے۔ ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں، جو حضور کی صحبت میں رہیں انہیں صحابی کہا جاتا ہے، اور جن کی صحبت میں خود مصطفیٰ رہیں انہیں کیا کہا جائے گا؟ وہ افضل الاصحاب کا لفظ بھی ان کے لیے چھوٹا ہے۔ میں یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک تاریخی تناظر میں، ایک تاریخی تسلسل کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس کلمہ اور اس گفتگو کی وہ مصداق ہیں، یقیناً ایک حقیقت ہیں، اور یہ جملہ نہ تو قرآن میں منصوص ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں منصوص ہے، یہ فرط جذبات ہیں۔ کئی سو سال بعد جب علم کلام کے لوگوں نے، ماہرین نے ترتیب دیا علم کلام کو، تو اس وقت انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں کو دیکھا، محبت اور عشق کی حرمت کو دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمات کے تسلسل کو دیکھا، تو چونکہ اتنا بڑا ریکارڈ اور کسی کے پاس نہیں تھا، تو فرط جذبات میں آ کر کسی نے یہ کہہ دیا کہ کائنات میں چونکہ فضیلتوں کا جو ایک تسلسل ہے، یا فضیلتوں کی اور مناقب کی جو ایک تدریج ہے، اس کا جو بنیادی تصور ہے وہ حضور کی صحبت بھی ہے، قربت بھی ہے، خدمت بھی ہے، نصرت بھی ہے، حمایت بھی ہے، حضور کی عظمت کا اعتقاد بھی ہے۔ تو یہ ذات والا صفات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے سب سے بلند و بالا نظر آئے، کیونکہ ان کے نصاب وفا میں اتنا بڑا بھرم تھا اور اتنا بڑا وقار تھا، اور ان کے نصاب وفا کے اندر اتنی بڑی حمیت تھی، اتنا بڑا نصاب تھا کہ اس جیسا نصاب اور کسی کے دامن میں محسوس نہیں کیا گیا۔ تو اس وقت کے اہل علم نے فرط جذبات میں یہ جملہ بولا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہے، مگر اگر یہی نصاب اور یہی وفا اور یہی تسلسل اور یہی محبتیں، صحبتیں، قربتیں، نصرتیں اور قربانیاں اگر کسی اور وجود میں محسوس نظر آئیں اور ان کا نصاب اس سے بھی کہیں زیادہ ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربتوں، صحبتوں اور نصرتوں کا جو نصاب ہے اس کا ٹوٹل ٹائم پیریڈ 23 سال بنتا ہے۔ تو جو 23 سال کے ٹائم پیریڈ میں رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رہے، اس کی شرافت، اس کی بزرگی یہ ہے کہ کائنات میں وہ سب سے افضل ترین گردانا جاتا ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، ایسا ہی ہے۔ میں اسی بات کو روشنی بناتا ہوں، دلیل بناتا ہوں۔ اگر یہی معیار ہے، یہی میرٹ ہے، یہی تصور ہے، تو اس اعتبار سے 23 سال کے ٹائم پیریڈ سے گزرنے والی وفا کی عظمت جو ہے وہ اگر فضیلت مآب ہو سکتی ہے، تو جس نصاب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اور جس صاحب نصاب کی حرمت کا میں بیان کر رہا ہوں، اس کا ٹائم پیریڈ 23 سال نہیں بنتا، پورے 50 سال بنتا ہے۔ اس واسطے اس تناظر میں ان کے تقدس کی حرمت میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلا افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اگر میرٹ پر فیصلہ کیا جائے تو جتنی وفائیں سید بطحہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دامن میں ہیں اتنی اور کسی کے دامن میں نہیں ہیں، جتنی نصرتیں، حمایتیں، قربانیاں جس ذات والا صفات نے 4 نسلوں کا خون دیا ہے اسلام کی شجر مبارکہ طیبہ کو، اس کی وفاؤں کو ہم کہاں سے شروع کریں، اور اس کے دل کے اندر پوشیدہ جو فطری احساسات عشق تھے ان کا ہم کہاں سے جائزہ لیں؟ تو یہ جائزے اور کائنات کا جغرافیہ چھوٹا ہے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے فرط جذبات کا تسلسل کائناتوں سے بہت بڑا ہے۔ میں ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اپنے کاشانہ رحمت میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا عرض کرتی ہیں، جہاں پناہ عالم، میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے غلام جو ہیں بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، بڑے
متورع ہیں اور بڑے متشرع ہیں، بڑی عظمت والے لوگ ہیں، آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا بلند بخت غلام ہے جس کے دامن کے اندر اتنی نیکیاں ہوں جتنی آسمان کے سینے میں ستارے چمک رہے ہیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں۔ تو تھوڑا سا حضرت عائشہ صدیقہ کو تھوڑا سا تعجب ہوا اس حوالے سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مزاج شناس تھے، آپ کی وہ رفیقہ حیات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عطا جبینہ علی ذالک، اس بات پر تجھے تعجب ہو رہا ہے، اور شاید اے عائشہ آپ کا خیال یہ تھا کہ اس ٹائٹل پر، اس تشخص پر، اس مرتبے پر تیرے باپ کا نام آتا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، کیونکہ وہ آپ کی وفاؤں میں اتنے اترے ہوئے ہیں کہ وہ ہر شے سے گزر کر، اپنی ذات سے بھی گزر کر آپ کی ذات سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ تو آقا میں یہ سمجھتی تھی کہ یہی نصاب وفا کا ایک تسلسل قدرت نے ایک میرٹ بنایا ہوا ہے، تو اس پر ان کا مقام اور تقدس معلوم ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تو جانتی ہے تیرے باپ کا مقام کتنا ہے، اس کی شرافت اور اس کی عظمت اور حمیت کتنی ہے؟ آقا فرمایا آسمان کے ستاروں کی جتنی نکھت ہے، اس کا جتنا نور ہے، اور آسمان کے وسط میں جتنا ستارے ہیں، اتنی نیکیاں میری عمر کی ہیں، لیکن حضرت عمر کی ساری نیکیوں کا سارا تسلسل اس تسلسل کے اعتبار سے مناسبت رکھتا ہے، پر اے عائشہ تیرے باپ کی ایک غار والی نیکی جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ خدا کا آسمان چھوٹا ہے، ستاروں کی نکھت تھوڑی ہے، ان کی گنتی تھوڑی ہے۔ تیرے باپ کی غار والی جو نیکی ہے، جو شب ہجرت غار ثور کے اندر وہ 3 راتیں تیرے باپ نے گزاری تھیں۔ اب میں تاریخ دانوں سے پوچھتا ہوں، اہل علم سے سوال کرتا ہوں، بالخصوص معاصر اہل علم سے سوال کرتا ہوں کہ اس وقت غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کی معیت میں رہنا اور اس وقت ان کی آنکھوں کا بیدار رہنا، اس کا عنوان کیا تھا؟ اس کا عنوان حفاظت رسول، اور یہ بات روایات کی اندر آتی ہے، اور قرآن کریم کی آیت نے بھی یہ بیان فرما دیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو میں سے دوسرے نے کہا غم نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے اہل علم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحابیت، اس کی قطعیت کا بھی قول کیا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کی صحابیت قطعی ہے۔ ویسے بھی اگر اس طرح کی قطعی دلیل نہ ہوتی تو ایک تواتر تو موجود ہے کہ وہ صحبت رسول میں اس طرح اپنے آپ کو رکھتے رہے کہ صحبت رسول سے ایک لمحہ کے لیے بھی جدائی جو ہے وہ برداشت نہیں کیا کرتے تھے، یہ ایک تواتر ہے۔ تو میں اہل علم کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ 3 دن کے پہروں کا تقدس اتنا بلند ہوا کہ بلندیاں نیچے رہ گئیں، آسمان چھوٹا ہو گیا، ستاروں کی نگہت کم پڑ گئی اور تعداد کم پڑ گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کا جو تقدس تھا، اور جو نگاہیں چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تک تک کر فیض یاب ہو رہی تھیں، اگر 3 راتوں کا جو عنوان تھا پہرا، 3 راتوں کا جو عنوان تھا، اگر اس میں یہ شرافت اور بزرگی ہے تو یہ 3 راتوں کا ایک الگ سے معیار ہے، وفا کی ایک الگ سے داستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ 3 راتیں غار میں گزاری گئی ہیں، اور اس کے اندر غار کے اندر اہتمام قدرت بھی موجود تھے، پانی بھی موجود تھا، روٹی بھی موجود تھی، پیسے سرمایہ بھی موجود تھا، سب کچھ تھا، مگر ایک ایسی حقیقت کی نشاندہی کر رہا ہوں، یہ 3 راتیں چھوٹی محسوس ہوتی ہیں۔ جو شخص 3 راتیں رسول اللہ کا پہرا دے، اس کی ٹائٹل کی عظمت میں یہ بات قرآن بھی کہتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس کو قرآن بھی پروف کرتا ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بھی یہ فرمایا کہ کائنات چھوٹی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 رات کی وہ نیکی جو ہے وہ آسمان سے بڑی ہے، آسمان کے سینے میں چھپے ہوئے ستاروں کی نگہت سے ضروری ہے، بڑی ہے۔ تو جس نیکی کا عنوان رسول اللہ کا پیرا ہو اور اس کا ٹائم پیریڈ ٹوٹل 3 رات ہو، وہ اتنی حرمت مآب ہے، تو سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء جناب ابو طالب علیہ السلام نے 3 رات تو مصطفیٰ پر پہرا نہیں دیا، پورے 50 سال تک پہرا دیا، اور اس حرمت میں دیا، نہ دن کو آنکھ لگائی ہے، نہ رات کو آنکھ سونے دی ہے، نہ ہی رات کو آنکھ لگائی ہے۔ تو
اس نیکی کا جو عنوان ہے وہ رسول کی حفاظت ہے. رسول کی حفاظت کے 3 دن اگر یہ شان رکھتے ہیں تو 50 سال کی شان کیا ہوگی؟ کائنات کا کوئی جائزہ لے سکتا ہے؟ اب میں اہل علم سے کہتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نیکی کا جو آپ حجم بتاتے ہیں آسمان کی حجم کے حوالے سے، آسمان کی وسعت کے حوالے سے، تو یہ تو اس آسمان کی تناسب کی عظمت تو مکمل ہوگی حضرت ابوبکر صدیق کے 3 راتوں کے پہرے پر. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو 50 سالہ پہرے ہیں ان کی حرمت کے لیے کتنے آسمانوں کا ہمیں تعین کرنا پڑے گا. تو اس لیے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم شخصیتوں کو کوڈ نہیں کرتا، رویوں کی حرمت کو بیان کرتا ہے. جس رویے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہو، قرآن کی آیتیں اس کی تکریم بیان کرتی ہیں، اور جس رویے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم ملحوظ نہ ہو تو قرآن ان رویوں کی مذمت بیان کرتا ہے. تو آئیے 3 راتوں کا پہرا اگر اتنی نیکی اتنی عظمت کا شاہکار بن سکتا ہے تو 50 سال کی عظمت ہے، سبحان اللہ. اور پھر خاص کر ان 50 سالوں میں جو شیب ابی طالب کے 3 سال ہیں، ہر لمحے نئی قیامت کا سامنا. وہاں تو غار تھی، وہاں تو یہ دھوپ بھی نہیں پڑتی تھی، وہاں تو جناب والا ٹھنڈک بھی موجود تھی، مگر شیب ابی طالب کے کھلے میدان کے اندر تو صرف چلچلاتی ہوئی دھوپ، غضب کی گرمی، پتھروں کو پگھلا دینے والی لو، اور نہ جانے کتنی کتنی مشکلات تھیں. وہاں غار ثور میں پانی بھی تھا، مگر 3 سال تک بنی ہاشم نے ایک بوند بھی نہیں پی. کسی کے پاس ریکارڈ کے طور پر کوئی حوالہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ثابت کر سکے کہ وہاں کوئی روٹی گئی ہو، کوئی غلہ گیا ہو، کوئی کھانے پینے کی چیز گئی ہو. یہ کارڈن آف کیا ہوا تھا سارا علاقہ، اور ہر حوالے سے کفار اور مشرکین مکہ جو ہے ارد گرد تلواریں لے کر بیٹھے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. لیکن اس حرمت کو سلام عرض کرتا ہوں جس حرمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمانے میں ایسے ماحول میں بھی بچایا ہے. اور پھر کتنا پیارا جذبہ ہے کہ رسول اللہ کے بستر پر قتل ہونے کے لیے اپنے بیٹے کو سلاتے ہیں. اس طرح کی کائنات میں کوئی صورت ملتی ہے؟ کسی کے پاس نصاب ہے؟ اپنے بیٹوں کو قتل ہونے کے لیے بستر نبوت پر سلایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اٹھا کر کہیں چھپا کر کسی گمنام جگہ پر سلا کر آپ پر پہرا دیا جاتا ہے. ساری رات پہرا دینا. اور جب عمر نکاحت کو پہنچ گئی، بڑھاپے کو پہنچ گئی، تو سید بطحہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر کبھی کبھی نکاحت غلبہ کرتی، آنکھیں بند ہوتی، تو پھر سلام ان جذبوں پر جن جذبوں کو یہ رونق عظمت بخشی ہے کہ سلامتی جو ہے ان جذبوں کا مقدر بنے. حضرت ابو طالب علیہ السلام پر بڑھاپا جب غالب آیا اور آپ کی آنکھیں بند ہوتی نیند سے، کئی سال سے تو سوئے نہیں ہیں، جب آپ کی آنکھ لگتی تو آپ اپنی آنکھوں میں نمک ڈال لیا کرتے تھے. بولیے پوری تاریخ انسانیت کے اندر کوئی ایسا شاہکار محبت نظر آتا ہے؟ کوئی ایسا وقار وفا نظر آتا ہے؟ اگر کائنات کے اندر کوئی ایسا ریکارڈ کسی کے پاس ہے تو وہ سامنے لے آئے. میں اپنی بات سے، اپنی گفتگو سے رجوع کرنا کا پابند ہوں. عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، جب آنکھیں نمک برداشت کر لیتی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام چھوٹے چھوٹے سنگریزے چنتے اور اپنی آنکھوں میں ڈال لیا کرتے تھے. آئیے یہ اس سے اگلا قدم ہے کائنات میں کوئی ایسا فرد محبت جس نے کبھی اپنی آنکھوں میں سنگریزے ڈالے ہوں تاکہ نہ سوئے، اور اپنی آنکھ کو یہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے آنکھ تو سو گئی تو کائنات کا بخت سو جائے گا. اس لیے اگر میرے محمد کو کوئی تکلیف پہنچی تو میری وفا داغدار ہو جائے گی. اس لیے آپ کی آنکھ نے سویا نہیں، اپنی آپ ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوئے. اور پھر اگر کنکریوں کو بھی آنکھیں برداشت کر لیتی تو ناظرین کرام حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی آنکھ کے ڈیلے کے نیچے تلوار کی نوک رکھ کے اور آنکھ سے مخاطب ہو کر کہتے تجھے اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ تو میرے محمد کا پہرا دے رہی ہے، اور اگر میرے محمد کے پہلا دینے کی تو اہل نہیں تو مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے. آئیے فرتے جذبات سے ہٹ کر بھی اگر آپ حقائق کی دنیا میں اتر کر آپ ذرا جائزہ لیں ایسی وفاؤں کا. کائنات میں کوئی ایسا ریکارڈ ملتا ہے کسی کے دامن میں ہے؟ اگر ہے تو وہ سامنے لے آئے.
نہیں ملے گا۔ تو ہم نے ان وفاؤں کے ساتھ جو مذاق کیا ہے، میں نے کئی فورموں پر یہ بات کہی ہے، جب ہم ان عظمتوں کو مذاق بنائیں گے اور ان عظمتوں کے ساتھ ہم کھیلیں گے تو ہمیں کہاں سے عظمت ملے گی؟ جب سے امت نے اس عظمت کو ٹھکرایا ہے، اس حرمت کے ساتھ مذاق کیا ہے، ان وفاؤں کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، تو کبھی بھی زمانے میں امت نہیں رہی، فرقے رہے، مذہب رہے، تراشے ہوئے جناب والا مسلک رہے، نہ جانے کیا رہے۔ اگر آج امت ہوش کے ناخن لے، اپنے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنا چاہتی ہے تو وقار عرب کا احترام کرے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے احترام میں اتر آئے، بحث نہ کرے کہ وہ کون ہے۔ ان کی سیرت اتنی مقدس ہے کہ ان کی سیرت خدا کا اعتماد بن جایا کرتی ہے، ان کی شخصیت اتنی محترم ہے کہ خدا ذوالجلال ان کو اپنی آغوش رحمت کہتا ہے۔ یہ تو آپ کا قرآن بیان کر رہا ہے، کیا یہ آیتیں قرآن پاک کے اندر نہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت اتری، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے میرے حبیب، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اے میرے حبیب، کچھ کافروں نے سازش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ شخصیت کے اعتبار سے، نہ ان کے علم اور قرآن کے حوالے سے، نہ ان کے ماننے والوں کی محبت کے حوالے سے۔ اب ان کے پاس ہے کچھ نہیں جو مقابلتاً لے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ محمد کو قتل کر دیتے ہیں تو پھر ہماری جان چھوٹ جائے گی اور یہ دین ختم ہو جائے گا۔ اے میرے حبیب، انہوں نے یہ سازش کی ہے، قد مکروا مکر اللہ، کفار مکہ نے سر جوڑ کر سازش کی ہے اور ہم اس سازش کا جواب دیں گے، ہم اپنی خفیہ تدبیر سے تیری حفاظت کریں گے۔ پروردگار عالم، حفاظت کے لیے کیا فرشتوں کا رسول جبرائیل آئے گا؟ فرمایا نہیں۔ میکائیل آئے گا؟ کہا جی نہیں۔ خازن جنت آئے گا؟ نہیں۔ کائنات کی کون سی ایسی طاقت ہے جو ایسے حالات میں تیرے محمد کو بچائے اور حفاظت کرے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، ایسے حالات میں ایک ایسی حقیقت ہے جو میرا اعتماد ہے، وہ تیری حفاظت کرے گا، تیری دین کی حفاظت کرے گا اور تیری ذات تک کسی کا ہاتھ نہیں آنے دے گا۔ اے اللہ، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میری آغوش کرم کا مصداق ہے، اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو ابو طالب علیہ السلام محض شخصیت نہیں، قرآن کے معنی کی ایک صورت بھی ہے اور مصداق آیت بھی ہیں۔ واللہ متم نورہ کا پہلا معنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات بر صفات ہیں۔ کئی سو آیات ایسی ہیں جو اس منظر نامے میں حساس حالات کو بیان کر کے اس پر اللہ اپنے ارادہ عظمت کا اظہار کرتا ہے، اور پھر اس اظہار میں جو جس پیکر محسوس کو اللہ پیش فرماتا ہے وہ ذات ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ تو کتنی آیتوں کا یہ معنی قرار پایا ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج کا ملا اعظم اس کو ترازو کر رہا ہے، وہ صاحب ایمان تھے یا نہیں تھے۔ وہ اللہ کے بندو، جس کو آج میں اور آپ ایمان کہتے ہیں، ایمان سے پوچھو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری شخص تک کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں صاحبان ایمان، ہر ایک کا ایمان ممنون احسان ابی طالب ہے۔ چھوٹی شخصیت ہے ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ، خدا کا پہلا اعتماد، جن کی آغوش کرم کے اندر 4000 سے زائد قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ جب قرآن نازل ہوتا رسول اللہ ان کی آغوش میں ہوتے، جب قرآن نازل ہوتا تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا تسلسل جو ہے قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ اہل علم کی ظرافت طبع کے لیے ایک میں نقطہ عرض کرتا جاؤں، اور میرا عنوان بھی اپنے تکمیل کے مراحل کی طرف جا رہا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 11 سن نبوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اس معراج کی تصدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، ویریفیکیشن نہیں کی کہ حضور نے ایسا فرمایا یا نہیں۔ جب کفار مکہ نے جا کر بتایا، یہ سب لوگ جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بلا پوچھے، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی غور و فکر کے میں اس حقیقت کا یقین کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں۔ اتنی بات پر قابل غور بات ہے ناظرین، اتنی بات پر کہ میں یقین کرتا ہوں میرے محمد نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے،
تو اللہ نے فرمایا جب والذی جاء بالصدق وصدق بہ، میرے حبیب یہ صدیق ہے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی نکلا یہ صدیق ہے، جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے بھی نکلا یہ صدیق ہے، حتیٰ کہ مولا کائنات علیہ السلام حرم کعبہ میں تھے، اس وقت ان کو وجد ہو گیا، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو ٹائٹل ہے نا صدیق کا، شان صدیقیت کا، وہ آسمانوں سے نازل ہو رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو ایک معجزے کی تعریف کرے، ایک معجزے کی تصدیق کرے، وہ صدیق اکبر ہے۔ اب قابل غور بات یہ ہے، اس واقعے سے پہلے، تاریخ کے اس منظر نامے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نہیں کہلائے جاتے تھے، صدیق ہونے کے باوجود بھی صدیق نہیں کہلائے جاتے تھے، بلکہ ان کو ابن ابی قحافہ کہا جاتا تھا۔ صدیق اکبر تب بنے جب انہوں نے واقعہ معراج کی تصدیق کی۔ جو شخص ایک معجزے کی تصدیق کرتا ہے وہ تو اسلام کے ٹائٹل میں صدیق کے اکبر کے تشخص سے پہچانا جاتا ہے، اور جس نے ہزاروں معجزات دیکھے، تصدیق کی، ان کو قلم بند کیا، لوگوں تک پہنچایا، وہ صدیق اکبر کیوں نہیں ہے؟ یہ دوہرا معیار کیسے آ گیا ہے؟ اگر تاریخ کے منظر نامے میں یہ بات آپ محسوس کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات نے اس معجزہ معراج کی تصدیق سے پہلے تک یہ تشخص نہیں تھا، اگر آیا ہے تو اس حوالے سے یہ مرتبہ آیا ہے، تو بھائی تب ماننا پڑے گا حضور کی تصدیق کرنے والا صدیق ہوا کرتا ہے۔ تو جس ذات والا صفات نے رسول کی تصدیق کی، رسول کے کمال کی، اعجاز کی تصدیق کی، وہ صدیق ہے۔ سب سے پہلے سرزمین عرب پر جس ذات والا صفات نے میرے کریم آقا علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی، اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ ابھی میرے آقا کریم علیہ السلام پہلے دن کے ہیں، یوم میلاد ہے، ولادت کا دن ہے، حضور تشریف فرما ہوئے، پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر اٹھایا، حضور کو چوما، کہا الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد ساد فی المہد فی الغلمان، اے اللہ تیری حمد ہے، تو نے ہمیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو پگوڑے میں تاجدار لگتا ہے۔ ادھر حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی آئے، آقا علیہ السلام کو ہاتھوں میں لیا، چوما اور یوں لوری دے کر کہا انت النبی محمد کرم اغر مسود لمسودین کارم تابو و تاب المولد نعم العرومت اصلها وامر الخدم الاوحد وانی تضام لب امت وانا الشجاع الاربد۔ ناظرین کرام، پہلا یہ شخص ہے، ابھی نبوت خاموش، قرآن خاموش، جبرائیل خاموش، خدا خاموش۔ حیرت اس بات پر ہے، وہ کون سی ایسی رونق عظمت تھی جو قلب و روح سے نکلی، زبان کا تکلم بنی، اور زبان کے تکلم بننے کے بعد نبوت کی تصدیق میں سب سے پہلے جس ذات والا صفات نے زبان کھولی ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ ابھی تصدیق باقی ہے، نبی نے خود اعلان نہیں فرمایا۔ حالانکہ اگر ہم اولیات کا تسلسل دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا ٹائٹل آتا ہے رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ ایمان لایا، حضرت علی کا آتا ہے، حضرت خدیجہ کا آتا ہے، لیکن یہ اعلان نبوت کے بعد کا ہے۔ اعلان نبوت سے بھی پہلے جس ذات نے میرے محمد کی تصدیق کی ہے اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں انت الرسول رسول اللہ نعلمہ نزل الکتاب ذوالعزت الکتبی۔ اللہ اکبر، تو اے محمد تو صرف رسول نہیں، رسولوں کا بھی سردار ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں قرآن جیسی کتاب تیرے ہی سینے پر نازل ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا لقد اکرم اللہ النبی محمدا فاکرم خلق اللہ احمدا، فرمایا اللہ نے ساری بزرگیوں کو سمیٹا ہے، اے محمد تیرے قدموں میں ساری بزرگیاں رکھ دی ہیں۔ اللہ نے ساری مخلوق میں سب سے بزرگ و برتر اگر کوئی وجود پیدا فرمایا ہے تو میرے کریم آقا آپ کا وجود ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا میرے محمد کتنا بڑا تیرا مقام ہے، وشق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ اللہ کی غیرت نے برداشت ہی نہیں کیا کہ تیرے نام کو کسی اور کے نام سے لے کر اور سے بنا کر مشتق کر کے بنائے، ایسا نہیں کیا۔ جس طرح تیرے وجود کو کسی اور عنصر کی تشکیل میں نہیں دیا، اپنے حسن کی خیرات اور اپنے حسن کی برکت سے، فیضان سے آپ کو وجود روحانی عطا فرمایا، نورانی عطا فرمایا، ایسے ہی اے محبوب اللہ نے تیرے نام کو بھی کسی نام سے لے کر نام نہیں رکھا جو سوسائٹی میں کسی کے نام کا تسلسل تھا، نہیں، وشق لہ من اسمہ، اے حبیب اللہ نے آپ کے نام کو اپنے ہی نام سے بیان فرمایا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ نے آپ کی ذات کو اپنا ہی نام عطا کر دیا ہے، فذو العرش محمود وہذا محمدی، اے محمد
اللہ تو صاحب عرش ہے اور اللہ محمود ہے جس کی حمد کی جا رہی ہے. فہذا محمدی، اے میرے محمد، اللہ کی حمد کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی حمدوں کو، آپ کی صفتوں کو بار بار تسلسل بخشا ہے. آپ وہ ذات ہیں جس کی بار بار تعریف ہو. تو یہ فرط جذبات نہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو سینہ ابو طلبی کے اندر محفوظ تھیں اور زبان کا حوالہ بنی اور کائنات کے باسیوں کو بتایا کہ ابو طالب صرف تشخص نہیں، صرف شخصیت نہیں، ابو طالب وہ حقیقت ہیں جس کے من کے اندر عشق رسول کا ایک طوفان موجود ہے اور انتظار رسول کی ایک کیفیت تھی کہ صدیوں سے ہمارے خاندان کے اندر یہ تسلسل رہا اور ہم اس انتظار میں رہے. اللہ نے انتخاب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب حضور پیدا ہوئے تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تیرا حبیب یتیم پیدا ہوا. فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، اے میرے حبیب ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو اپنی رحمت کی آغوش آپ کے لیے پیش کر دی ہے، آپ کی حفاظت کے لیے، صیانت کے لیے. اب میں اہل علم سے پوچھتا ہوں آوا کا مصداق کون ہے، آوا کا معنی کون ہے؟ تو اندازہ ہو جائے گا اہل علم کو. یہ جو خیال آرائیاں کرنے والے ہیں، معاصر اہل علم سے گزارش کر رہا ہوں ذرا اس حرمت پر بھی دھیان کیجئے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا آوا. اب میں چونکہ اہل سنت ہوں اور اہل سنت کی میں نے 1200 سے زائد تفاسیر جو ہیں وہ پڑھی ہیں، اس حوالے سے آوا کا معنی اور مصداق پوری تفاسیر اہل سنت کے اندر کسی بھی مفسر کو اور نظر نہیں آیا. سب نے یہی کہا آوا جو ہے الایوا مصدر سے مشتق ہے اور الایوا کا معنی ہے اے زما کا الا امی کا ابی طالب یا حبیب اللہ. اے حبیب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو آپ کے ام میں ضم کر دیا ہے. تو جو ذات معنی قرآن قرار پائے اس کو ایمان اور عدم ایمان پر ترازو نہیں کیا جاتا، اس کی حرمت پر یقین کرنا واجب ہوا کرتا ہے. یہ ذاتی بنائے ہوئے خیالات اور تراشے ہوئے افکار، یہ ملا اعظم کا تراشا ہوا دین تو ہو سکتا ہے، خدا کا دین اس سے متعلق ہی نہیں ہے. خدا کے دین نے ان کو اللہ نے اپنی آغوش کرم کے تصور میں بیان فرمایا ہے. تو اگر کفر پلیدی ہے تو کیا خدا کی آغوش بھی پلید ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ناظرین کرام میں گزارش کروں گا خدا سے ڈر جائیں. ابو طالب وہ ہیں جن پر خدا خدا ہو کر درود پڑتا ہے، مصطفیٰ ہو کر درود پڑھتے ہیں، کسی کافر پر بھی درود پڑھا جاتا ہے. حوالے تو میں الحمدللہ تعالیٰ میری کتاب میں بھی بھرمار ہے اور میرے ان خطابات کے اندر جو میں نے سچ ٹی وی کی سکرین پر کیے ہیں، بیان کیے ہیں، وہ موجود ہیں. چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں پوری تفصیلات کے ساتھ آپ سے بیان کروں. صرف اتنی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے 50 سال تک رسول کا حیا کیا ہے، امت کو بھی ان کا حیا کرنا چاہیے. امت کو ان کو زاویہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، قرآن کی روشن آیات کے منظر نامے میں دیکھنا چاہیے. جب قرآن ان کے رویوں کی تکریم کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، تم اور میں کون ہوتے ہیں ان کا ترازو کرنے والے؟ پہلے اپنے ایمان کا تو ثبوت دو. قرآن کی کسی نص کے اندر کوئی مولوی بتائے کہ فلاں نص میں فلاں منظرنامے میں میرا ایمان لکھا ہوا ہے، میرے باپ کا ایمان لکھا ہوا ہے. اگر نصوص کا ہی تقاضا کرتے ہو تو پہلے اپنی تصدیق لے آؤ. ہم الحمدللہ 2400 قرآن کریم کی آیات کی روشن حقیقتوں سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی معرفت کو پیش کریں گے اور آپ کی عظمت کو پیش کریں گے، آپ کے عرفان کو پیش کریں گے. تاہم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں تلخ اس لیے ہو جاتا ہوں کہ حقیقتوں کا انکار کیوں کیا جاتا ہے. اور حیرت اس بات پر ہے کہ جب پورے ذخیرہ علم کے اندر اس آیت کا کوئی اور معنی اور مصداق نہیں ہو سکتا تو گویا دلالت معنی کے اعتبار سے بھی یہ آیت قطعی قرار پائی اور ثبوت میں تو سارا قرآن قطعی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کی قطعیت پر یقین کرنے والوں سے میرا مطالبہ ہے کہ ان کا بھی ثان یسنین دوبا فی الغار کے اعتبار سے نام منسوس نہیں ہے، مگر علمی شواہد تصدیق کرتے ہیں کہ غار میں وہی تھے. تو پھر وہ اس آیت کا کل معنی قرار پائے تو دلالت کے اعتبار سے بھی اس حوالے سے دلالت بھی قطعی قرار پائی. تو یقیناً ان کی جو صداقت ہے یا ان کی جو صحابیت ہے وہ قطعی قرار پائی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. لیکن یہاں ایک فرق ہے، ایک امتیاز ہے
جو آج تک شاید اہل علم کے سامنے نہیں آیا۔ امتیاز اور فرق یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر سورہ توبہ کی جو آیت ہے، ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، صحبت کا لفظ آیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، معیت کا لفظ آیا ہے۔ ہاں، صحبت نبوی بھی بہت بلند مقام ہے، معیت نبوی بھی بہت بلند مقام ہے۔ تو جس ٹائٹل میں قرآن نے ذات ابو طالب علیہ السلام کو بیان فرمایا، وہ صحبت سے بھی بلند ہے، معیت سے بھی بلند ہے، وہ شان انضمامیت ہے۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو آپ کے ام میں ضم کر دیا ہے۔ صحبت میں، قربت میں ہلکا پھلکا امتیاز ہوتا ہے ظاہری طور پر، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی 2 قدم پر بیٹھا ہے، کوئی 15 قدم پر بیٹھا ہے، کوئی قریب بیٹھا ہے، یہ صحبتیں ہیں، یہ قربتیں ہیں۔ قرآن کریم نے شان انضمامیت، تو مطلب یہ ہوا کہ شان صحابیت اگرچہ اپنے مرتبے میں بہت بلند و بالا مقام رکھتی ہے، مگر شان انضمامیت صحابیت سے بھی بلند ہے۔ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت کے حوالے سے ان کو میں صحابی کہوں تو صحابیت ان کے مرتبے سے بہت چھوٹی ہے، وہ صحابیت کے مرتبے سے کہیں بلند و بالا ہیں، جن پر خدا درود پڑھتا ہے، مصطفیٰ درود پڑھتے ہیں۔ امت کیوں نہیں درود پڑھتی اس ذات والا صفات پر؟ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے قرآن کریم کی نص، میں اہل علم سے یہ ایک علمی نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن کے مصداق اول، مصداق عظمت کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر یہ قرار پائے ہیں اور ان کی صحابیت قطعی ہے، تو پھر چونکہ اس آیت کا اور کوئی معنی اور مصداق نہیں ہے، این ایسے ہی علم یجد کا یتیمن فآوا کا کل معنی اور مصداق بھی ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں۔ تو جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا اہل سنت کے ہاں کافر ہے، ایسے ہی شان حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت کا انکار کرنے والا بھی اگر قاعدہ یہی ہے تو پھر اس اعتبار سے اس کے بھی کفر کا قول کرنا چاہیے، لیکن نہیں کرتے۔ اس لیے یہ خیانتیں کب تک امت کا نصیب رہیں گی؟ قرآن کو زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں، ایک طرف کچھ اصول ہے، دوسری طرف کچھ اصول ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ ان کے بابت اس طرح کی روایتیں نہیں ہیں جس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت روایتیں ہیں، تو وہ فقیر ثابت کر چکا ہے کہ وہ سارا فراڈ ہے، جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے، مصنوعی روایتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کا جائزہ لینا چاہیں تو فقیر کی کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جائزہ محسوس ہوگا۔ اور اگر کوئی صاحب علم براہ راست مجھ سے گفتگو کرنا چاہے تو میں 24 گھنٹے اس کے لیے حاضر ہوں، ٹیلی فون پر بھی حاضر ہوں، ٹیلی ویژن پر بھی حاضر ہوں، مجمع عام میں بھی حاضر ہوں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، حقائق کا قتل نہیں کرنا چاہیے۔ حقائق ہوا کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں مٹ سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ الگ بات ہے، مگر حقیقت کبھی نہیں چھپ سکتی بناوٹ کے اصولوں میں، اور خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اس محسن کی حرمت کا احترام کریں جس نے احترام نبوت میں 50 سال گزار دیے ہیں، اور جب آپ اپنا وقت گزار رہے ہیں تو اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اگر اے علی تم نے میرے بیٹے ہونے کا حق ادا نہ کیا تو میں قیامت کے دن بھی نہیں تمہیں چھوڑوں گا اور نہ معاف کروں گا۔ بابا، آپ کا حق محبت کیا ہے؟ فرمایا میں کوشش کرتا رہا کہ محمد کی ذات پر قربان ہو جاؤں، وقت قربان کیا، سرمایہ قربان کیا، حالات کے ساتھ میں نبرد آزما رہا، مگر میں دیکھ رہا ہوں تیری وفائیں مجھے محسوس ہو رہی ہیں کہ تو میرے محمد پر قربان ہو رہا ہے، اس لیے میری روح بھی تم پر راضی ہے اور میری ذات بھی تم پر راضی ہے، میں خدا کا اعتماد ہوں، تو میرا اعتماد ہے۔ اور یاد رکھنا، اسلام ایسا نہیں پھیلا، یہ تشت میں رکھی ہوئی کوئی خیرات نہیں تھی جو دی گئی ہے، یہ اللہ کا دین تھا۔ اس کے نزول کو 23 سال لگ گئے اور اس کے ابلاغ میں کتنا کچھ ہوا، کتنی مشکلات سے رسالت گزری ہے، کسی کو اندازہ ہے؟ ہم اپنے ممبر پر، مصلی پر بیٹھ کر باتیں کہتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، کبھی حقائق میں اور ان مناظر میں اتر کر دیکھے جہاں سے ابو طالب علیہ السلام گزرے ہیں، تو پھر پتہ چلے گا دین کے ساتھ وفادار کون ہے اور دین کا غدار کون ہے۔ ہم دین کے نام کی روٹی بھی کھا رہے ہیں، عزت بھی کما رہے ہیں، ہم نے دیا کیا ہے؟ تو جو کچھ ہم نے دیا ہے ذرا پس منظر میں اتر کر دیکھ لیے، ابو طالب علیہ السلام نے کیا دیا ہے اور ہم نے کیا دیا ہے، تو اندازہ ہو جائے گا ابو طالب علیہ السلام کی وفاؤں کا گواہ خدا کا قرآن ہے،
اور ان کے جذبوں کے احساسوں میں چھپی ہوئی عشق کی رمق حیات کی غربت کا نام قرآن پاک ہے۔ کتنی آیات ہیں جو ان کے درد دل کو بیان کر رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ ان کے بیتے لمحات اتنے مقدس ہیں، اتنے مقدس ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر ان بیتے لمحات کو بیان کرتے اور روتے، بیان کرتے اور روتے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات کے لیے نبوت کے لبوں سے دعائیں نکالتے ہیں۔ تو آج ہمیں شرم آ رہی ہے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے یا ان کا عرس مناتے ہوئے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر ناظرین کرام کہ آج ہمارے اس ماحول کے اندر، اہل سنت کے ماحول کے اندر، یزید کے باپ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ ہاں مناؤ، جس کو عقیدت ہے یزید سے وہ اس کے باپ کا عرس ضرور منائے، نو ڈاؤٹ، لیکن جس کی عقیدت کا قبلہ علی ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی علی علیہ السلام کے باپ کا عرس منائیں۔ اور آپ یزید کے باپ کا منظرنامہ رویوں کے اعتبار سے دیکھ لیں اور علی کے باپ کا منظرنامہ دیکھ لیں، پھر اپنے عظمت والے دل سے ہی، ضمیر اور خبیر سے ہی پوچھ لیں حق کدھر ہے، اور کون زیادہ مستحق ہے کہ اس کا عرس منایا جائے، اس کی تکریم کی جائے، اس کی شخصیت کو بیان کیا جائے اور اس کے حالات کو پیش کر کے لوگوں کو دین کی غلبے کے لیے مستعد کیا جائے اور کھڑا کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی پہلی طاقت کا نام ابو طالب علیہ السلام ہے، لا الہ الا اللہ کی پہلی قوت کا نام ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ یہ میرے فرط جذبات کے الفاظ نہیں، آپ اپنی تاریخ کا سینہ چیر کر دیکھیں۔ 10 سال تک اصحاب رسول علیہ الرضوان کا کردار خاموش رہا، کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور کچھ لوگ وہیں رہے مکے میں لیکن کسی کی کسٹڈی میں رہے، اور کچھ لوگوں کو خاموشی کا حکم تھا۔ 10 سال تک حفاظت دین میں جتنا روشن کردار منظر عام پر نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، قرآن جس کردار کی پذیرائی کرتا ہے وہ کردار ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ حیرت ہے، قرآن تو ان کے کردار کو، ان کے تشخص کو، ان کے تقدس کو اپنی محترم آیات میں بیان کرے، اور ہم ترازو کر رہے ہیں یہاں ممبروں پر بیٹھ کر، مسجدوں پر بیٹھ کر۔ آج بھی امت اگر وحدت چاہتی ہے، یکجہتی چاہتی ہے، دین کا غلبہ چاہتی ہے، تو ہمیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے آنا ہوگا، ورنہ ہم بکھرے رہیں گے، منتشر رہیں گے، کچھ بھی نہیں بن پائے گا۔ دشمن ہم پر حملہ آور ہو چکا ہے، اور دشمن نے اس قدر ہمیں مغلوب کر دیا ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسرے کا خود دشمن بنا رہا ہے اور خود باہر دیکھ کر تماشا دیکھ رہا ہے، اور یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں فلاں کی سیاست زندہ باد، فلاں کی سیاست زندہ باد۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جس کا ممبر آپ استعمال کر رہے ہیں، کیا اسے سیاست نہیں آتی تھی؟ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کوئی نہیں ہے، ان کی سیاست زندہ باد نہیں ہے؟ یا آپ کے بعد خلفائے راشدین المہدیین کی سیاست کا دور گزرا ہے، کیا ان کی سیاست زندہ باد نہیں ہے؟ جس نے خلافت کو توڑا، مرتبہ انسانیت کے ساتھ مذاق کیا، اہل بیت نبوت کا قتل کیا، 1,14,000 آدمیوں کا خون بہایا اور اسلام کے فطری نظام خلافت کو چیلنج کیا، آج وہ اس کی سیاست تو زندہ باد ہے۔ اور جس ذات نے 4 نسلیں دیں اور اپنے سیاسی تدبر کے ساتھ پورے اسلام کی حفاظت کی ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیاست کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اقیم علی نصر النبی محمد، اقیم علی نصر النبی محمد۔ او کفار مکہ، کیا خوبصورت ماحول تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کے ان حرمت مآب جذبوں کا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ چھپ کے تبلیغ دین کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ میرا بیٹا، میرا آقا چھپ چھپ کر ان کفار اور مشرکین سے خوف زدہ ہو کر یہ تبلیغ کر رہا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے حضور کا بازو پکڑا، کہا حقائق چھپ چھپ کے بیان نہیں ہوتے، آپ کا بازو پکڑ کر حرم کعبہ میں لے آئے اور حضور کا بازو لہرا کر کہا، فصدع بعمرک ما علیک غضاضۃ وابشر وقر منہ عیونا۔ اے میرے حبیب، بازو لہرا کر کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نے ایک نظر دیکھا کہ حالات کی سنگینی چاچا اس بات کی اجازت نہیں دے رہی، تو میرے کریم آقا کے محترم چچا نے کہا، اے حبیب، آپ
حالات کا شکوہ کر رہے ہیں، ہم ان حالات کی سنگینی کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے۔ واللہ لن یصلوا الیک بجميعهم حتی وصل فی التراب دفینا، خدا کی حرمت کی قسم، کائنات کا کوئی ہاتھ تیری طرف نہیں آ سکتا جب تک کہ میں زندہ ہوں، جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اور ایسا ہوا، اس بات کا تجربہ گواہ ہے اور ایک تواتر تاریخی گواہ ہے، جب تک ابو طالب علیہ السلام زندہ رہے، خود رسالت پناہ عالم گواہ ہے، جب تک آپ زندہ رہے تب تک حضور کی ذات تک کسی نے ہاتھ بڑھایا ہے، نہ کوئی کلمہ کہا ہے۔ تو میں اتنی بڑی حرمت معاب والے جو احساس ہیں، جو وفاؤں کی وہ حقیقتیں ہیں، ان کو آج ہم مشل رہے ہیں اور کھاتے بھی انہی کا صدقہ ہیں۔ آج جتنے بھی ممبر ہیں کائنات میں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنے دینی مراکز ہیں، جتنے اہل علم جہاں جہاں پڑھ رہے ہیں، یہ سب خیرات ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے قدموں کی۔ حیرت اس بات پر ہے، ہم جن کے تصدق سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے وہ پس منظر میں ہیں، بلکہ ان کو اپنے ماحول اسلام کے اندر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو لہذا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم گھر بیٹھ کر لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کریں، ہر گھر بیٹھ کر ہم حرم نبوت کے معاملات جو ہیں ڈسکس کریں، اور جس کے بارے میں جو جی میں آئے کہتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن حرم نبوت میں نازل ہوا، کسی مولوی یا صوفی کے دماغ پر نازل نہیں ہوا۔ بیکاری ہے ہر مولوی دہلیز ابو طالب علیہ السلام کا، بیکاری ہے ہر صوفی دہلیز حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ کیوں؟ کہ وہ محسن رسالت ہیں، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے اس قدر وفائیں کی کہ قرآن ان وفاؤں کی تعبیر بن کر نازل ہوا۔ من عنا الرسول الملک تلألأ ببید لمع البروق، جس کی ہر سانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ کی حمیت کا اظہار نظر آتا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے مذاکرات ڈائیلاگ کے کسی بھی منظرنامے میں ایک لفظ نہیں بولا۔ آپ اپنی جلالت اور غیرت اور حمیت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ کفار مکہ کو دبوچ لیا۔ کوئی کافر آپ کی حیاتی عصمت تک جرت نہیں کر پایا کہ حضور کی ذات کا تک ہاتھ اٹھائے۔ تو اس واسطے محسنوں کو یاد رکھنا اور محسنوں کے احسان کی تکریم کرنا یہ بھلے لوگوں کا شیوا ہے، اور قومیں جب اپنے محسنوں سے ہٹ جایا کرتی ہیں تو اپنے راستے بھول جایا کرتی ہیں۔ امت کو چاہیے وقت اور حالات کے حوالے سے، اس وقت جو اسلام پر کڑا وقت آ رہا ہے، امت کو تفریق کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ امت اگر وحدت کی عظمت میں اتر سکتی ہے تو وہ رسول اللہ کے اہل بیت کے حرم میں ہی اتر سکتی ہے، اور اس بات کی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے خود گواہی دی ہے۔ اے لوگو، اگر تم وحدت چاہتے ہو تو اہل بیت نبوت کی حرمت میں آ جاؤ۔ اس لیے جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات صرف وہ فرد بشر نہیں بلکہ عظمت بشر ہیں، صرف وہ فرد کائنات نہیں بلکہ وہ حرمتوں کا ایک جہان ہیں۔ میں کہاں سے ان کی حرمتیں شروع کروں اور کہاں تک جا کر اس کا اختتام کروں؟ نہ لفظ ہیں نہ معنی ہے۔ اس لیے میں امت سے گزارش کرتا ہوں کہ اس محسن اسلام، محسن ملت اسلامیہ کے ممنون احسان بن کر ان کی تکریم میں آؤ، اور ان کی دی ہوئی غیرت کی جو صورت ہے، روشنی ہے، اس کی روشنی میں چلیں گے تو اسلام بھی غالب رہے گا، مسلمان بھی غالب رہیں گے۔ اگر ان سے ہٹے رہے تو کچھ بھی نہیں بن پڑے گا۔ اصحاب رسول علیہ الرضوان کا کردار بہت بعد میں شروع ہوتا ہے۔ ہم ہر ایک صحابی کی حرمت کو سلام نیاز پیش کرتے ہیں، مگر کردار کا آغاز جس کی قرآن پاک پذیرائی کر رہا ہے، اس تقدس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پہلا ٹائٹل ہے، پہلا وجود ہے، پہلی حقیقت ہے۔ اس لیے ہم اس سے ہٹ کر کس ایمان کا تقاضا کرتے ہیں، کس ایمان کا اعلان کرتے ہیں، کس ایمان کا جناب والا اعتراف کرتے ہیں، یہ ساری باتیں مصنوعی ہیں۔ وہاں سے شروع کرو جہاں سے خدا نے شروع فرمایا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں پورے اہل اسلام کے تمام اہل علم سے کہ آپ اہل بیت اور حضرت ابو طالب علیہ السلام اہل بیت رسول کا پہلا عنوان ہے، والدین رسول پہلا عنوان ہے، اور ازواج رسول دوسرا عنوان ہے، اولاد رسول تیسرا عنوان ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ تیسرے عنوان تک تو ہم آ کر رک جاتے ہیں، اور جو مبدأ پیکر رسالت ہیں اس عنوان تک ہماری نگاہ نہیں جاتی، اور جس نے ساری رسالت کی اور قرآن کی حفاظت کی ہے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کی ہے، وہاں تک ہماری نظر نہیں جاتی۔ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ احباب
اب بھی وقت ہے، اگر بچنا ہے تو دامن ابو طالب کے نیچے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفاؤں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون کا پہلا عنوان حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ ان آیات میں غور کرو، اگر آپ کی روایات میں اتنی سکت نہیں اور آپ کی روایات میں اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم قرآن کی آیات میں ہی جھانک لو، جہاں حرمت رسول، عزت رسول، وقار رسول، نصرت رسول اور اپنا عظمت رسول کے جذبات ملے، وہاں ان جذبات میں پہلا وجود حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہے۔ باقی لوگ بہت بعد میں آئے ہیں، بہت بعد میں یہ سلسلے شروع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کو اور آپ کی روح کو اور بلندی عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام ایک شعر پر کر رہا ہوں۔ جناب مولا کائنات علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے باپ کا مطالعہ کرتے رہے، ان کے جذبات کے آپ امین ہیں، بتاؤ تو صحیح ابو طالب کیسے تھے؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت حضرت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابا طالب عصمت المستجیری وغیث المحول ونور الظلمی۔ ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی پناہ ہیں، اور ابو طالب علیہ السلام خود رسول کی پناہ ہیں۔ فرمایا وغیث المحول ونور الظلمی۔ ابو طالب علیہ السلام اپنے سخائے کرم میں اتنا وسیع تھا کہ آسمان کا سینہ سخاوت میں چھوٹا ہے، ابو طالب علیہ السلام کے دستے کرم میں اتنی سخاوت ہے کہ آسمان بھی اپنے پر سمیٹ لیتا تھا ابو طالب علیہ السلام کی سخاوت کے سامنے۔ اور فرمایا ونور الظلمی، آپ کا ہر قدم نور تھا۔ کائنات عرب کے اندر نور رحمت، نور محبت، نور نصرت رسول کی جتنی روشنی ہے، اس کا پہلا مبدا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں۔ جو الفاظ میرے خیال کی دنیا میں آئے وہ 100% غلط ہو سکتے ہیں، جو قرآن بولتا ہے وہ سچا ہے، اور علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ اگر قرآن حضرت ابو طالب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ابو طالب کو اگر نور کہتے ہیں، تو پھر آج کا ملا اگر ان کو فطور کہے تو شرم آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبول سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اقدار محبت، اقدار عظیمت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کی جو عظیمت ہے وہ ضمانت ہے بقائے اسلام کی، ارتقاء اسلام کی۔ آئیے پوری امت عظیمت ابو طالب کے جھنڈے کے نیچے آ جائے، انشاءاللہ یہاں بھی بھلائی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی بھلائی ملے گی، اسلام کا بھی غلبہ ہوگا اور امت بھی غالب رہے گی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم ماننے والے ہو حقائق کو تو پھر تم غالب ہو، اور حقیقتوں سے دور ہو تو پھر تم کیسے غالب آ سکتے ہو؟ تو میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مکس نیوز کے چینل کے تمام ارکان کا، پروڈیوسر کا، کیمرہ مینوں کا۔ یہ سب لوگ جو ہیں اس محبت میں شریک رہے، تو میں انشاءاللہ پھر کبھی کو موقع ملا تو ایک نئے عنوان کے ساتھ میں آؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ ملتان میں گاہے گاہے آنا جانا رہتا ہے، انشاءاللہ العزیز جو ہی وقت اور فرصت ملی تو انشاءاللہ العزیز میں پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نیوز چینل کو روئے کائنات پر پھیلا دے، اور یہ حق کا پیغام کائنات تک پھیلا سکیں۔ ان کو توفیق بخش، ان کی جتنے بھی حالات درپیش ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور احسان سے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.